السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ دوستوں، میرے ساتھ میری خوش نصیبی ہے، میری بھانجی ہیں سگی اور دوست بھی ہیں، آ، اور ماہر تعلیم بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے تجربے سے بہت سو نے فائدہ اٹھایا اور اب بھی اٹھا رہے ہیں، تو میں لائن پہ لوں گا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ماما. الحمد للہ. آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، آپ سناؤ؟ خیر خیر خیریت ہے؟ الحمد للہ اللہ کا احسان ہے. اچھا، وہی جو تھوڑ پاکستان ہاں میں پوری ہاں دنیا میں مسئلہ تھے- چل رہا ہے اس کی وجہ سے بس دل اداس ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ یہ آسانی اس کرے۔ آزمائش سے نکالے ہم سب کو. ہاں، رونقیں واپس تھینکس آئیں. فار جوائننگ می۔ یہ میرے یوٹیوب چینل پہ جائے گی، ایک تھوڑا سا اپنا انٹرو دے دو گی؟ ہوں. اپنا انٹرو دے دو۔ اچھا لے لیتی ماما. آ، آ، میں گزشتہ 28 سال سے ایجوکیشن کی فیلڈ سے منسلک ہوں اور میں نے ہر کیپیسٹی میں کام کیا ہے. ایز اے مونٹیسری ڈائریکٹرس بھی کام کیا ہے، پھر پرائمری لیول کے اوپر کام کیا، پھر سیکنڈری ہائر سیکنڈری کے اوپر کام کیا اور اب مینجمنٹ کے ساتھ ہوں. اور ان تمام ادوار میں ایجوکیشن کے سیکٹر کی امپروومنٹ کے لیے، بچوں کی امپروومنٹ کے لیے، ٹیچرس کی امپروومنٹ کے لیے بہت سارے کام کیے. چونکہ ہمارا تعلق ایک پرٹیکولر کمیونٹی سے ہے تو ہماری کمیونٹی کے بھی ایک امینیا گرلز اسکول کا پورا بورڈ آف گورنرز ہے، اس کے ساتھ بھی میں نے کام کیا. لیکن انفارچونیٹلی میں گرل چائلڈ ایجوکیشن کے اوپر اپنی کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ کام نہیں کر سکی. اس کی وجہ شاید مزاج کا مختلف ہونا ہے، یا شاید ابھی ہم ایز اے کمیونٹی گرل چائلڈ ایجوکیشن کے اوپر اس طرح کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے نظریے نہ ملے ہوں اور بات آگے نہیں بڑھ سکی. اس کے علاوہ میں این ایل پی پریکٹیشنر ہوں. اس چیز نے مجھے میری فیلڈ میں بہت زیادہ کام دیا ہے. این ایل پی بیسیکلی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے. میں نے اس کا پریکٹیشنر سرٹیفائڈ ڈپلوما کیا ہوا ہے جو امریکہ سے لنکڈ ہے پراپرلی، وہ سرٹیفائڈ ہے میرے پاس ڈپلوما اس کا الحمدللہ. اس نے مجھے اس طرح کام دیا کہ جو بچے ہمارے پاس آتے تھے، اور بچوں کو ڈفرینٹ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، لرننگ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، تو کلاس روم میں انٹر ہوتے ہی ود ان ویک آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ کس بچے کو کیا ڈیفیشنسی ہے. تو انڈیویجولی اس لیول پہ بھی کافی سارا کام کیا. اللہ کا بہت احسان ہے کیونکہ والد صاحب اس پیشے سے منسلک تھے تو بچپن سے ہی یہ سب کچھ دیکھا، اپنے گھر میں کتابیں دیکھیں. اور بلکہ جب یاد ہے کہ پہلی دوسری تیسری تاریخ ہوتی تھی تو ہم بھاگ کر باہر نکلتے تھے تو 5-6 میگزینس پڑھے ہوتے تھے، تعلیمی تربیت، بچوں کی دنیا، نونحال، اور یہ سب پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں. تو ایک پرٹیکولر ماحول رہا، مزاج میں بھی وہ چیز شامل رہی تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور کافی زیادہ اس سیکٹر کے لیے کام کرنے کا موقع ملا. اور ابھی بھی لگتا ہے کہ کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تھوڑا ہاں، سا اور موقع دے گا، تھوڑا سا اور اچھا کام کروا انشاءاللہ دے. تم نے بہت کیا ہے اور بہت کر رہی ہو، اور ماشاءاللہ وہی اچھا وہ تم نے بتا دیا۔ میرے بہنوئی مرحوم ماشاءاللہ چاولہ صاحب مرحوم ایک گورنمنٹ کالج لاہور میں پرنسپل بھی تھے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے شعبوں میں خدمات انجام دی۔ جی وہ اور ڈائریکٹر آف ایجوکیشن تھے. اس وقت فیصل آباد ڈویژن سب سے بڑی ڈویژن جی تھی. جی جی، ڈائریکٹر آف جس وقت ایجوکیشن میرے تھے۔ والد صاحب کا انتقال ہوا اس وقت وہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن تھے، گریڈ 20 آفیسر تھے الحمدللہ. الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ تم اپنی کوالیفیکیشن تو بتاؤ، تھوڑا سا شیئر کرو۔ ماما میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اس سے پہلے پنجاب یونیورسٹی سے بی ایس سی کی ڈگری لی تھی، اس میں میرے اپنے ریجن میں پوزیشن تھی پنجاب یونیورسٹی میں. اس کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ریگولر ایجوکیشن میں تھوڑا سا گیپ آیا، کراچی شفٹ ہو گئے. تو یہاں پر تھوڑا ٹیکنیکلی ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، لیکن پھر ریگولر ایجوکیشن اسٹارٹ کی. ماسٹرز انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا، پھر پاکستان اسٹڈیز میں ماسٹرز کو پرسو کیا، اچھا، ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ کورسز کیے. اچھا ڈفرینٹ کورسز کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا رہا اللہ تعالیٰ اپرچونیٹیز دیتے چلے گئے. پھر ٹیچرز کو ٹرین کرنے کا موقع ملتا رہا، اور یہاں تک بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی کی کہ کیڈٹ کالج پٹارو کے ٹیچرز بھی آئے اور ان کو بھی ٹرین کرنے کا موقع ملا. تو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا رہے آگے بھی. اچھا، اگر کبھی موقع ملے، یہ جو پاکستان کا موجودہ تعلیمی نظام ہے اس میں ریفارمز کرنے کا، تو کیا تمہارے ذہن میں آتی ہیں چیزیں؟ بہت ساری چیزیں. اچھا اس میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو ہاں ہسٹری کو ٹچ پلیز، کر کے پلیز۔ موجودہ دور پہ آ جائیں. جی آپ کی اجازت ہے تھوڑا سا ہسٹری کو ٹچ کر کے موجودہ دور کے ہاں، مسائل کی پلیز طرف پلیز آ جائیں. پلیز 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 پلیز۔ دیکھیں ہماری جو پہلی ایجوکیشن کانفرنس ماما ہوئی تھی وہ 1947 میں ہو گئی تھی. مطلب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناح
حالانکہ اس وقت وہ بیمار تھے, کانفرنس میں آ بھی نہیں سکے تھے. دیٹ واز ان نومبر اور 1 دسمبر کو وہ ختم ہو گئی تھی کانفرنس 1947 میں. لیکن ان کا ویژن بہت کلیئر تھا ایجوکیشن کے بارے میں, صحیح بات. اور انہوں نے بہت کلیئرلی کہا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنی قوم کو وہ ایجوکیشن دینی ہے جو ان کو نہ صرف ایک اچھا ٹیکنیکلی ساؤنڈ پرسن بنائے بلکہ ایک انلائٹنڈ سٹیزن بھی بنائے. اس کے بعد بہت ساری ایجوکیشن ریفارمز ہوتی رہیں. پھر 18th امینڈمنٹ جب آئی تو آرٹیکل 25A ہے, اس کے تھرو جو کام ہمارے یہاں ہوا وہ سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ ایجوکیشن پروونسز کے حوالے کر دیا گیا. اچھا, اب چونکہ پروونسز کے حوالے کر دیا گیا تو ہر پروونس کی اپنی ریسورس ہے, اس نے اپنے حساب سے سب کچھ کرنا ہے, اپنے حساب سے اسکولز بھی کھولنے ہیں, اپنے حساب سے سب کچھ کرنا ہے. لیکن اگر آپ میری رائے کی بات کریں, جو کہ بہت ہی ناچیز ہوں میں, لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ 3-4 چیزیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اپڈیٹڈ کریکولم ہے. ہمیں اپنے کریکولم میں امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے. لیکن نہیں, ہمیں اپنے ٹیچرز کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے ہاں وہیں تو شروع کر دو. اچھا, جو سب سے بڑا ایک تو کریکولم کی بات ہو رہی تھی کہ کریکولم میں ہمیں ٹیکنیکلی ایڈوانس ہونے کی ضرورت ہے. سیکنڈ جو ایشو ہے وہ ٹیچرز کا ہے. ہمارے ہاں کوالٹی ٹیچرز کی بہت کمی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں وہاں پہ ٹیچر کو لائسنس ایشو کیا جاتا ہے ایک پرٹیکولر کوالیفیکیشن حاصل کرنے کے بعد. ہمارے یہاں بیچاری وہ میٹرک پاس بچیاں, انٹر پاس بچیاں جا کے اسکولوں میں پڑھا رہی ہوتی ہیں. وہ ظاہر ہے وہ اس طرح سے بچوں کو تیار نہیں کر پاتی جس طرح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بلڈنگ, الیکٹریسٹی, اچھی ریسورسز, لیبز, یہ ساتھ ساتھ دوسرے ایشوز ہیں جو ہمارے یہاں ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا چیلنج ہے نا ماما, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو 5 سال سے 16 سال تک کا بچہ ہے اس میں سے میجورٹی ابھی تک انرولڈ نہیں ہے ایجوکیشن میں. صحیح. مگر اگر ہم رفلی ایک فگر دیں کہ اگر 68 ملین بچہ ہے تو 39 ابھی تک اسکول سے باہر ہے, اس نے اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی. یعنی ہم کہیں کہ 5 میں سے صرف 2 بچے پرائمری اسکول کی شکل دیکھ پاتے ہیں. اچھا, اور یہ بہت بڑی ایک ٹریجڈی ہے. ہم یہاں شہر میں رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں پکچر بڑی اچھی ہے, ہمیں تو ہر گلی محلے میں اسکول نظر آ رہا ہے, ہمیں تو ہر جگہ سے بچے پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں نکلتے ہوئے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم تھوڑے سے انٹیریئر سائڈ پر جائیں یا آگے, بلوچستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے ایجوکیشن کا. KPK میں تو امپروو ہونا شروع ہو گیا الحمدللہ. لیکن پنجاب میں اگر ہم انٹیریئر سائڈ پہ جائیں تو یہ مسائل ہیں. بچے جو یونیورسل ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہے کہ بچے کو ہر حال میں فری اور کمپلسری ایجوکیشن ملنی چاہیے 5 سے 16 سال تک, وہ ہم نہیں دے پا رہے. تو اس چیز کے اوپر ہمیں اسکولز بنانے پڑیں گے. اچھا, اسکولز بنانے پڑیں گے میں بھی ایک سوال یہ آتا ہے کہ بڑے گھوسٹ اسکولز ہیں ہمارے یہاں. اسکول کھلا ہوا ہے, ٹیچر کو تنخواہ بھی جا رہی ہے, بلڈنگ بھی ہے, لیکن وہ گھوسٹ اسکول ہے, اس کا وجود نہیں ہے. وجود ہے, کرپشنز ہیں, سسٹم میں تھوڑی سی خرابیاں ہیں, انہیں امپروو کرنا پڑے گا. اور جب تک ہم ان بیسک چیزوں پہ کام نہیں کریں گے ہم ریفارمز نہیں لا سکتے, بالکل نہیں لا سکتے. صحیح بات ہے. اچھا, وہ ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ بھئی موجودہ حالات کی طرف بھی ہم آ جائیں, تو اس بارے میں کیا آپ کہنا چاہ رہی تھی؟ موجودہ حالات ایسے یہ جو ہمارا ابھی تو کووڈ کورونا وائرس سے چل رہا ہے. جی. اچھا, اس کے اوپر ماما ایجوکیشن میں بڑے مزے کا کام ہو رہا ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ ہمارا یہ والا طبقہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس ساری ریسورسز ہیں, ہم سب آن لائن ایجوکیشن پہ چلے گئے. ہم بھی چلے گئے, گوگل کلاس روم میں کلاسز لینی شروع کر دی ہیں, آن لائن بچوں کو ورک شیٹس بھیج رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ وہ بچہ جس نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی. پھر یہ اب اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی, وہ تو اب جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان سے بھی کیا. تو ایک نیشن کی حیثیت سے اس کا امپیکٹ کو بہت پازیٹیو نہیں آئے گا, کیونکہ جب وہ ایک باہر بھی اگر نکل رہا ہے وہ بچہ جو اسکول جا ہی نہیں رہا تو اس کی کمپنی انفارچونیٹلی پڑھی ایک ہی نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا, ایجوکیشن آپ کو سٹیزن شپ سکھاتی ہے. اچھا, اس میں ایک بہت مزے کی ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گی میں. 2004 میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ایک ڈیسیشن لیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم لینگویجز اور میتھمیٹکس پہ فوکس کریں گے اور سوشل سائنسز کو تھوڑا سا ہم پیچھے لے کر جائیں گے, کیونکہ سوشل سائنسز کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے.
अच्छा, तो 9 साल के बाद चूंकि प्रोडक्ट उनका तैयार हुआ तो उन्हें पता चला कि अच्छा जब वो प्रोडक्ट बाहर निकला उनका, जी जी। तो उसे तो बेसिक सोसाइटी के मैनरिज्म ही नहीं आते। उसे तो यही नहीं पता कि वोट की क्या वैल्यू है, उसे यही नहीं पता कि इंटरेक्ट कैसे करना है, उसे यही नहीं पता कि किस जगह पर किस तरह की जबान इस्तेमाल करनी है, क्या वोकेबलरी इस्तेमाल करनी है। देन दे रिवर्ट देयर डिसीजन, और उन्होंने सोशल साइंसेस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी शुरू की, सही ताकि सिटीजनशिप स्किल्स लोगों में डेवलप हों। सही बात। हमारे यहाँ भी इस चीज की बहुत ज्यादा कमी है। आप ये देखिए कि अगर आप बच्चे से किसी से पूछें क्या बनना है, तो वो बच्चा चाहे किसी भी बैकग्राउंड का, वो ये कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, सही बात। मुझे इंजीनियर बनना है। हर माँ बाप की भी ये ख्वाहिश होती है मेजोरिटी की, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो उसमें नुकसान ये हुआ कि हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फील्ड्स, बहुत सारे प्रोफेशंस एक्सप्लोर करने से रह गए, हमारे बच्चे भी रह गए। सही बात। उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड से लिमिटेड होती चली गई, क्योंकि इंजीनियर्स हमारे यहाँ अब बहुत ज्यादा हैं, जॉब्स कम हैं, डॉक्टर्स ज्यादा हैं। गो के डॉक्टर्स इसलिए हमें ज्यादा नहीं लगते कि गांव में जाकर वो काम करने को तैयार नहीं होते, तो हमें लगता है कि कम है, लेकिन डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे हैं। एक और जो बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज हमें आता है, कि जो बच्चियां डॉक्टर बन जाती हैं उनमें से बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं कर पाती, शादी हो जाती है, फैमिली लाइफ शुरू हो जाती है, तो वो डेफिशिएंसी सरफेस पे नजर आती है। फिगर्स में तो डॉक्टर्स बहुत सारे निकले हुए होते हैं, लेकिन फील्ड में वो डेफिशिएंसी हमें नजर आती है। तो कहीं ना कहीं हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा मामा। कहीं ना कहीं हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि एज अ नेशन हमने सिर्फ इस डायरेक्शन पे फोकस करना है कि हमारी एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चे को टेक्निकली भी एडवांस करे, वोकेशनली भी एडवांस करे, सिटीजनशिप के सारे रूल्स भी बताए और मैनरिज्म भी सिखाए, ताकि वो दुनिया में जितने लोग हैं, दुनिया में जितने ममालिक हैं, वो जिस तरह की एजुकेशन लेके निकल रहे हैं उसी तरह हमारा बच्चा भी निकले। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अभी एक्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम बहुत पीछे हैं, हम कहीं और बहुत पीछे चले जाएंगे। अच्छा, मेरा एक छोटा सा बीच में, मैं सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ। वो माशाल्लाह मेरे ख्याल 12 से 14 घंटे काम करती हो, बिल्कुल 12 जिसमें घंटे काम तकरीबन करते आधा टाइम तुम एक ऑब्वियसली एक जॉब के तौर पे, एक शौक के तौर पे, एक प्रोफेशन के तौर पे करती हो, और आधा टाइम तुम मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कह लूँ उसे, या सपोर्ट के लिए कह लूँ, वो तुम करती हो। तो ये जो बाकी जो असातिज़ा हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहोगी? बिल्कुल बिल्कुल मामा, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हमने एक बहुत साउंड नेशन डेवलप करनी है और हम उसमें अपना हिस्सा देना चाहते हैं, तो हमें हमें ठीक है, मॉनेटरी असिस्टेंस की जरूरत होती है, हम सब पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको सेल्फलेस होकर काम करना पड़ेगा। जब भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। हमें ये फैसला करना है कि वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड ऐसा है कि वो एक घर में रहते हैं जहाँ पर एक कमरा है, 6 बच्चे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिन्हें बात करनी नहीं आती, जिनकी जबान अच्छी नहीं है, हमने उन्हें एक अच्छे शहरी की हैसियत से आगे लेकर आना है। और आपको बहुत मजे की बात बताऊं, जो मेरी टीम है, जो मेरे साथ उन आवर्स में काम करती है, जो हम आप जैसे कह रहे हैं कि अल्लाह की रजा के लिए, या एक विजन कह लीजिए मिल गया कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो बहुत डेडिकेटेड टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। और उन सबका ये विजन है कि हमने इन बच्चों को कहीं पहुंचाना है, एक ऐसी जगह पर खड़ा करना है जहाँ ये जो हमारे वो बच्चे जो कैम्ब्रिज से एजुकेशन लेकर आते हैं या बड़े बड़े स्कूल से एजुकेशन लेकर आते हैं, उनको नेचुरली बात करने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका आता है, तो वो उनकी तरह काम कर सके। एक और जो काम हम कर रहे हैं मामा, जिसकी हमें जरूरत है, हमारी टाइप ऑफ एजुकेशन में नेशनलिज्म का फ्लेवर बहुत कम है। जी जी, हमारा बच्चा पाकिस्तान की बात बहुत कम करता है, सही बात। वो जब पढ़ता है तो वो बाहर जाने की बात करता है। तो सही कहीं ना कहीं हमें अपने स्कूल्स में अपने टीचर्स को ये चीज उनमें ट्रेनिंग में ये डालनी पड़ेगी कि जब वो एजुकेशन दें तो पाकिस्तान को पहले रखें, पहले पाकिस्तान की बात करें, पहले पाकिस्तान की मोहब्बत डालें, और ये हम कर रहे हैं। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रही हो। और दोस्तों, क्योंकि मैं ये अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, ये माशाल्लाह पूरी फैमिली, मेरे बहनों ही मरहूम, ये तीनों बहनें, इनका भाई मेरा भांजा, इस वक्त ऑब्वियसली चूँकि पर्सनल चीज़ें मैं नाम नहीं शेयर करूँगा,
سب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور ماشاءاللہ بہترین بچے ہیں، اور ہماری خاندان میں بھی الحمدللہ تعلیم کا شوق اور سلسلہ رہا ہے. تو ریئلی میرے لیے تو یہ جو میری بھانجی ہے یہ میرے لیے فخر ہے، ہمارے خاندان کا فخر ہے یہ. اور ماشاءاللہ اس کے علاوہ بھی جس طرح خدمت کے جذبے سے یہ دیگر کام کاؤنسلنگ کرتی ہیں، ریکی کرتی ہیں، سب اللہ کی رضا کے لیے. تو ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو. اپنا خیال Same رکھنا. here, Noah. Same here. I ہاں just want to say one thing. I am honored ہاں نہیں today نہیں while talking to you. لیکن بہت ایک شکریہ، چیز جو بہت آپ ہی کے شکریہ. اور کہنے سے انشاءاللہ اسی ریفرنس سے ہینڈز ان ہینڈز وتھ یو. ہم نے آپ سے بہت سیکھا ہے ماما، نہیں بہت نہیں، سیکھا ہے. بہت بہت بڑا پن ہے دینا، تمہارا. دینے کا جو جذبہ ہے، لوگوں کو گروم کرنا، یہ سب اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے. اللہ بہت تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے لوگوں کے لیے کام کرنے کی توفیق دے، بہترین اجر عطا فرمائے، صحت اور تندرستی کے بہت ساتھ شکریہ، رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. اللہ ہوپ ٹو سی یو اگین. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.